الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء سنته أجمعين بارك وسلم أبدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا۔ حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، سردار مکۃ المکرمہ، سلطان مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ اسلام بھیجنے کے بعد میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امام الانبیاء کے پیارے پیارے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید سورہ بقرہ آیت نمبر 261 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی مثل ہے جس دانے سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس دانے سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے کیا؟ ایسا کنسیپٹ تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں آج سنیں گے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی برکت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن کریم نے مثال دی ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، جیسے جب بندہ کسان جاتا ہے اور جا کر اپنی گندم زمین میں ڈالتا ہے، ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے ایک سٹی نکلتی ہے، اس کی 7 بالیں ہوتی ہیں، ہر بالے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا اللہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس سے بھی دگنا کر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں نہیں فرمایا، اس سے بھی جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ فرما دیتا ہے۔
اب راہ خدا میں خرچ کرنا کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا، کہ راہ خدا میں ہم خرچ کریں جس کا اتنا اجر ہے، ایک کا بدلہ 700 گنا ہے، کون سی چیز کہاں خرچ کی جائے تو وہ راہ خدا میں کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مسجد ہے، مسجد کے فنڈ میں آپ حصہ لیتے ہیں، پنکھے کی حاجت ہے، گرمی میں پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ پنکھا لگوا دیتے ہیں، پنکھا خریدنے میں آپ مال خرچ کر دیتے ہیں، دریاں خریدتے ہیں، مائک خرید لیا، اسی طرح مسجد کے جملہ اخراجات یا امام و خطیب کی تنخواہ کے لیے آپ اپنا چندہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس طرح دینی مدارس ہیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، حفظ و ناظرہ کا شعبہ ہوتا ہے، درس نظامی عالم کورس کا شعبہ ہوتا ہے، مفتی کورس کا شعبہ ہوتا ہے، وہاں پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ مسجد میں خرچ کیا جائے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے، یہاں تک کہ غریب لوگوں کے جو بیمار ہیں وہ اپنی دوائی کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں ہے، ان کی بیماری کے لیے جو آپ خرچ کرتے ہیں کہ یہ دوائی خرید لیں، جو بندے کو راشن کی ضرورت ہے اسے راشن دلوا دیتے ہیں، جو بچہ دین سیکھنا چاہتا ہے اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، آپ مال خرچ کر دیتے ہیں، آپ کے مال سے وہ عالم بن جاتا ہے۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں مسافر خانہ بنا دینا، ہاسپٹل بنا دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ تو گویا ان چیزوں میں، ان جگہوں پر جو خرچ کرتا ہے اللہ ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ آگے پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، ایز پر کنڈیشن ہوتا ہے۔ مال دگنا کس کو ملتا ہے اجر؟ اس کی علماء نے وضاحت کی ہے، فرمایا کہ ثواب میں فرق جو ہے چند چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ خرچ کرتا ہے اسے 700 تک ملتا ہے، ایک خرچ کرتا ہے اسے اس سے دگنا ملتا ہے، ایک خرچ کرتا ہے اس کی گنتی اتنا عطا کیا جاتا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں کہ ایک خرچ کرے کم ملتا ہے، ایک خرچ کرے زیادہ ملتا ہے؟ اس میں علماء نے بیان کی ثواب میں فرق کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جس بندے کے جو خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں مال، اگر اس کا اخلاص زیادہ ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا بلکہ رب کو راضی کرنا ہے، رب کی رضا مقصود ہے، تو جس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اللہ اسے 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس امت میں سب سے زیادہ اخلاص کس کا ہے؟ سرکار کی امت میں سب سے زیادہ اخلاص صحابہ کا اخلاص ہے۔ صحابہ کا اخلاص اتنا زیادہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ اصحابی لا تسبوا اصحابی، اللہ اللہ میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو، اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، ارے لوگوں میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جنت کے راستے تک پہنچ جاؤ گے۔ اب صحابہ کی شان کتنی ہے، ان کا اخلاص کتنا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں میرا ایک صحابی ایک سیر، روایت کا مفہوم ہے، بعض روایتوں میں ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک روایت میں 1.25 سیر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے، اے میرے امتیوں تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پتہ چلا صحابہ کا اخلاص زیادہ ہے، وہ 1.25 سیر صرف جو خرچ کریں، اور ہم لوگ احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ آج اسے کاٹ کے چھوٹا کر دیا گیا، بہت بڑا پہاڑ، اتنی مقدار میں ہم سونا بھی اللہ کی راہ میں بغیر ریا کے اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً خرچ بھی کر لیں، صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو رب نے انہیں اخلاص دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ اسے ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر زمانے کا فرق بھی ہوتا ہے۔ زمانے کا فرق کا مطلب کیا ہے؟ آپ عام دنوں میں خرچ کرتے ہیں، جمعرات کو خرچ کرتے ہیں، پیر کو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب جو قرآن نے وعدہ کیا ایک کا بدلہ 700 گنا۔ لیکن اگر آپ یہی اپنا مال جمعے کے دن خرچ کریں، جمعے میں ایک نیکی 70 گنا ہے، جمعے کی ایک نیکی 70 گنا ہے۔ اگر یہی مال آپ شب قدر میں خرچ کریں، یہی مال آپ جو ہے ماہ رمضان میں خرچ کریں،
تو یہی مال ماہ رمضان میں خرچ کریں، شب قدر میں خرچ کریں، جمعے میں خرچ کریں، تو باقی دنوں کے مقابلے میں، باقی مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں خرچ کرنا زیادہ ثواب دلا دیتا ہے، باقی دنوں کے مقابلے میں جمعے میں خرچ کر دینا زیادہ ثواب دلا دیتا ہے۔ اسی طرح باقی راتوں کے مقابلے میں شب قدر میں خرچ کر دینا اللہ زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ زمانے کا فرق بھی ہوتا ہے جو ثواب میں کمی بیشی کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے مقام، جگہ کا۔ ایک بندہ پاکستان میں مال خرچ کرتا ہے، ایک حرمین طیبین میں خرچ کرتا ہے۔ پاکستان میں خرچ کرتے ہیں تو وہ قرآن کا جو وعدہ ہے سورہ بقرہ 261 آیت نمبر کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے، جو دانہ زمین میں لگایا جاتا ہے اس سے 7 بال، ایک بال نکلتی ہے اور ایک سٹا نکلتا ہے، اور اس سٹے سے کیا ہوتا ہے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک کے بدلے 700 گنا۔ تو پاکستان میں خرچ کریں گے 700 گنا۔ اگر یہی 1 روپیہ جو مکہ پاک میں مسجد حرام کے اندر، حرم کے اندر خرچ کرے گا، اللہ اسے 1 لاکھ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حرم کی 1 نیکی، مسجد حرام کی 1 نیکی اللہ 1 لاکھ گنا بڑھا کے عطا کرتا ہے۔ یہی 1 روپیہ مسجد نبوی شریف میں وہاں پہ خرچ کرے گا، اللہ پاک اسے 50,000 خرچ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ مسجد اقصی میں خرچ کرے گا، اللہ 25,000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مقام کی وجہ سے بھی ثواب میں کیا ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، فقیر کے اعتبار سے بھی، فقیر کی کنڈیشن کے اعتبار سے بھی ثواب میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک فقیر ہے وہ عالم ہے، ایک فقیر ہے وہ عالم نہیں ہے، عام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے فقیر جو عام فقیر ہوتے ہیں، اگر عام فقیر کو دیں گے تو وہ قرآن کا وعدہ ہے 1 کا بدلہ 700 گنا۔ اگر آپ عالم ہے، دین پڑھتا پڑھاتا ہے، اسے معاش کمانے کا وقت نہیں ملتا، وہ دین سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، آپ اس کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا فرما دیتا ہے۔ تو عالم کو دینا زیادہ ثواب ہے، عالم کی حاجت پوری کرنا، اس میں اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کمانے کا موقع نہیں ملتا، وہ شب و روز دین سیکھنے اور سکھانے میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح صدقے کا انعام بھی ہے بڑا پیارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے گھر میں 5 افراد تھے، حسنین کریمین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مولا کائنات خود، اور چوتھے جو 5ویں جو تھے زید بن حارث آپ کے غلام تھے۔ 3 دن سے اس آل رسول کے گھرانے کے اندر کھانا نہیں بنا، 3 دن تک چولہا نہیں جلا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن رب کی رضا میں راضی ہے، رب کی رضا میں راضی ہے۔ 3 دن کچھ نہ ہوا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنا ایک لباس، پہننے والے کپڑے دیے کہ اسے فروخت کریں، کچھ پیسے ملے تو آٹا یا کھانے کی اشیاء لے آئیں، 3 دن گزر چکے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لباس لے کے جاتے ہیں تو آگے بیچتے ہیں، اس کی قیمت لگتی ہے 6 درہم، 6 درہم کا وہ لباس بکتا ہے۔ یوں ہی وہ جاتے ہیں کچھ اشیاء خرید لوں اور گھر میں لے کے جاؤں، تو ایک فقیر صدا لگا رہا ہوتا ہے، بھوکا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، مجھ پر کوئی صدقہ کر دو۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ وہ 6 کے 6 درہم اٹھاتے ہیں، فقیر کو عطا کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر سے میں 3 دن سے بھوک، 3 دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن آقا کے گھرانے والے کیسے ہیں، آل رسول کیسے ہوتے ہیں، وہ دے دیے۔ جب وہ 6 درہم دے دیے، آگے جاتے ہیں، ایک شخص ہے اونٹنی لے کے کھڑا ہوا ہے، اونٹنی بیچتا ہوں کوئی خریدنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خریدتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار دے دو۔ حضور کتنے کی؟ فرمایا 100 درہم کی۔ فرمایا ہاں آپ ادھار لے لیں، یہ 100 درہم کی اونٹنی میں آپ کو فروخت کرتا ہوں۔ آپ لے لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں اونٹنی کو۔ جب اونٹنی آپ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، حضور اگر آپ اونٹنی بیچنا چاہیں تو میں خریدتا ہوں، اونٹنی خریدنا چاہیں بیچنا چاہیں تو میں خریدتا ہوں۔ فرمایا کتنے کی؟ فرمایا آپ کتنے کی دیتے ہیں؟ فرمایا 160 درہم کی۔ انہوں نے کہا میں، بلکہ شخص نے خود کہا میں آپ سے 160 درہم کی خریدتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے،
اب 160 درہم کی اسے بیچی، اس سے 160 لیے، 100 واپس آ کے اس بندے کو دے دی جس سے ادھار خریدی تھی۔ اب وہ 60 درہم خوشی خوشی گھر لے کے سودا سامان لے کے گھر جاتے ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں وہی آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہوا یہ کون کون تھے، اونٹنی خریدی کس نے تھی، بیچی کس نے تھی؟ اونٹنی جو بیچنے والا تھا وہ میکائیل علیہ السلام تھے، فرشتے مکرم 4 فرشتوں میکائیل علیہ السلام تھے، اور جنہوں نے خریدی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور یہ وہ اونٹنی ہے جو اونٹنی قیامت کے دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری بنے گی، اس اونٹنی پر آپ سوار ہوں گے، ندا ہوگی اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا دو، سروں کو نیچا کر دو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جنت کی طرف سے تشریف لے کے جا رہی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا ذرا، کیا مال خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں کم ہوتا ہے؟ ایک کنسیپٹ ہے، ایک سوچ ہے۔ حدیث پاک میں میرا آقا فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، مال جو ہے صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اس کی شرح کے اندر مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسان ہے، کسان بوریاں بھر کے بیج لے کے جاتا ہے، جس کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، وہ بوریاں بھر کے لے کے جاتا ہے، کیا کرتا ہے وہ سارا بیج زمین میں ڈال کے آ جاتا ہے، تو ظاہری طور پہ کیا ہوتا ہے بوریاں خالی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کہ پتہ نہیں لگے نہ لگے میں بوریاں کیوں خالی کروں، یہ تو یہ جو میرے پاس بیج ہے یہ تو ہے نا گندم، اسے استعمال کر لوں، لیکن وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس بوریوں کے بیج کو جو منوں میں ہوتا ہے زمین میں ڈال کے آ جاتا ہے، لیکن جب وہ واپس لیتا ہے اگر 100 بوری ڈال کے آتا ہے تو ہزاروں بوریاں دیتا ہے۔ ظاہری طور پہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں مال کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ تو یہی مثال صدقے کی ہے، صدقہ دیتے ہوئے لاکھ پہ اگر کسی پر 2500 روپیہ 2500 میں زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ظاہری طور پہ 2500 کم ہو گیا ہے، لیکن اب 2500 کم ہوا، یہ مال کم نہیں ہوا، اس بار وہ لاکھ کی زکوٰۃ دے رہا ہے، اگلی بار 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، گویا اللہ نے 4 لاکھ کا اضافہ فرما دیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ اس پر مال کم میں زکوٰۃ، اگلی بار زیادہ، اگلی بار زیادہ، یہ رب کا کرم ہے، گویا رب نے اس کے مال میں برکت عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی پیاری بات میں عرض کرتا چلوں، صدقے کی مختلف صورتیں ہیں، وقت میرے پاس بہت کم ہے، یار مال خرچ نہیں کر سکتے تو اور چیزیں بھی تو ہیں صدقے کی۔ آج ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، مسکراتے بکھیرے نہ، مسکرایا کریں، چہرے پہ مسکراہٹ لایا کریں، مسکرا کے ملا کریں، مسکرانا سنت مبارکہ ہے۔ التبسم من اللہ، تبسم اللہ کی جانب سے ہے، القہقۃ من الشیطان، اور اونچی آواز سے ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے۔ میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ مسکرایا کرے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور یہاں تک فرمایا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر صدقۃ، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ نیکی کا حکم دیا کرو۔ اسی طرح فرمایا کل قرض صدقہ، ہر قرض کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت میرا قرض شاہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی اور طاقت والی ہے؟ فرمایا زمین۔ فرمایا اس سے بڑی بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ ہے پہاڑ۔ جب زمین کو پیدا کیا گیا وہ جنبش کرنے لگی، تو قرآن کہتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخے بنایا، اس پہاڑوں کو رکھا تو زمین کی جنبش ختم ہو گئی۔ اور کہ یا رسول اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں لوہا، جو لوہا ہے وہ پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اور کہ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی اللہ نے شدید طاقتور چیز بنائی ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ بعض روایات میں ملتا ہے، فرمایا ہوا ہے جو پانی کو جہاں چاہے لے جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں صرف پانی تک کہا گیا۔
اب جب پانی کی باری آئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حل خلقت خلقا اشد من الماء، کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور، پانی سے بھی زیادہ طاقتور اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے جو اس سے بھی زیادہ بھاری ہو، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابن آدم اذا تصدق بصدقۃ بیمینہ فاخفاها من شمالہ، جب انسان صدقہ کرتا ہے اس طور پہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تو یہ صدقہ ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ ذرا غور تو کریں یار، آج لوگوں کو ضرورت ہے، خدا کی قسم آج لوگوں کو حاجت ہے، لوگوں کو پریشانی ہے۔ میں نہیں جانتا، کل میں وہ باربر آیا ہوا تھا، میرے بچوں کے بال کاٹ رہا تھا، ایک بچی آئی چھوٹی سی، میں اس کو جانتا نہیں کہاں رہتی ہے، وہ بچی آگے پوچھ رہی تھی انکل کہاں راشن بٹ رہا ہے، مجھے راشن چاہیے، ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے۔ جی یہاں کی بات بتا رہا ہوں، آپ تو محلے والے ہیں یار، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون غریب ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کس کا انحصار کس چیز پہ تھا۔ اب وہ لاک ڈاؤن ہو گیا، چیزیں بند ہو گئی ہیں، ہمیں تو زیادہ پتہ ہے، مجھے تو اس محلے کا تو نہیں پتا کون غریب ہے، کس کے حالات کیسے ہیں۔ ہم تمہارے سامنے تو ہم سمجھتے ہیں بھائی اس نے سفید سوٹ پہن لیا ہے تو یہ بڑا امیر ہے، اس کے حالات کیا ہیں آپ تو نہیں جانتے۔ قید خبر رکھا کریں، چاہے کرایہ دار ہے، چاہے آپ کا یہاں پکا رہنے والا ہے، قید خبر رکھا کریں، پوچھا کریں، دستک دے کے پوچھا کریں یار کوئی حاجت ہے، میں کسی کام آ سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں، پوچھا کریں۔ آج کے بیان کے بعد میں نیت کرتا ہوں خدا کی قسم جسے اللہ نے وسعت دی ہے وہ یہ کام ضرور کرے، ضروری لاکھوں روپیہ دے، کوئی 50 روپیہ دے سکتا ہے وہی عطا کر دے، کوئی 1 کلو چینی لے کے خرید کے دے سکتا ہے وہی دے دے، 1 کلو چاول دے سکتا ہے وہی دے دے۔ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت نہیں قبول ہوتی، اخلاص قبول ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہو رب قبول فرما لے تو ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو فرمایا سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ آخر میں ایک نئے عقائد سناؤں گا، مال ختم کرتا ہوں بیان کو۔ ایک بزرگ تھے سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ باز فرما رہے تھے لوگوں کو اور اقتدا تھی، آپ کا بیان سن رہی تھی، تو ایک شخص آپ کے پاس آیا قرض لینے کے لیے، میرا قرضہ 4 درہم مجھے دے دیں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے فرمایا جو اس بندے کو 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں عطا کروں گا، 4 دعائیں دوں گا۔ اب ایک حبشی غلام تھا، وہ جا رہا تھا، وہ بڑے مجمع سے باہر روڈ سے جا رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس کے پاس مالے کے 4 درہم تھے، حضور میں 4 درہم دیتا ہوں تو آپ مجھے 4 دعائیں عطا کر دیں۔ اس نے 4 درہم دیے، اب 4 درہم کے بدلے فرمایا تو دعا بتا کیا کیا دعا چاہیے تمہیں؟ نے کہا پہلی دعا یہ ہے کہ میں غلام ہوں، میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری دعا یہ ہے کہ میں یہ 4 درہم دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی تو چاہیے نا، اس کا اچھا بدلہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری دعا کیا ہے؟ فرمایا تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ میں چوتھی دعا کیا ہے؟ چوتھی دعا یہ ہے اللہ میری اور میرے مالک آقا کی، اس سارے مجمع کی، منصور بن عمار اور آپ کی، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ نے کہا آمین۔ وہ حبشی تھا، غلام تھا، کافی تاخیر سے مالک کے پاس پہنچا۔ جب مالک کے پاس پہنچا تو مالک کہا تاخیر سے کیوں آئے؟ اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس طرح وہ بزرگ بات فرما رہے تھے، میں نے 4 درہم دیے، انہیں میں 4 دعائیں عطا کی۔ میں نے کہا کیا کیا دعا تھی بتا مجھے؟ پہلی دعا یہ تھی کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ فرمایا تو گواہ جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ کہ دوسری دعا کیا تھی؟ دیکھا دوسری دعا یہ تھی کہ ان درہموں کا مجھے بدلہ بھی مل جائے۔ فرمایا تو نے 4 درہم دیے، یہ لے تجھے میں 4000 درہم دیتا ہوں۔ تیسری دعا کیا تھی؟ دیکھا تیسری دعا یہ تھی کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ فرمایا تو گواہ ہو جا میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ کہ چوتھی دعا یہ تھی اللہ میری بھی بخشش فرما دے، اللہ میرے آقا کی بخشش بھی فرما دے، منصور بن عمار کے جو گروہ میں جتنے افراد بیان سن رہے تھے اللہ انہیں بھی بخش دے، منصور بن عمار کو بھی بخش دے۔ آقا کہنے لگا
جو میرے بس میں تھی وہ میں نے کر لی، یہ بخشوانے والا معاملہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے جس پر کرم فرما دیتا ہے۔ اب رات خواب میں وہ آقا سوتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو کیا سمجھتا ہے، تو تیرے اختیار میں جو کچھ تھا تو نے وہ کر لیا، جو میرے اختیار میں ہے کیا وہ میں نہیں کروں گا؟ میں تو ارحم الراحمین ہوں، جا کے بتا دو میں نے تجھے بھی تیرے غلام کو بھی منصور بن عمار کے محفل کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی اور منصور بن عمار سب کو بخش دیا ہے۔ یہ ہے صدقہ۔ لیکن آج صدقے کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے لوگوں اپنے صدقوں کو، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتا کر تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ آج ہم دیتے ہیں 10 روپے تو 5 بندے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، اخبار میں دیتے ہیں، فیس بک میں دیتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں دے رہے ہوتے ہیں، پتہ چلے ماں بدولت نے 2 آٹے کے تھیلے دیے ہیں۔ یہ تو آپ نے احسان جتا کے صدقہ ضائع بھی کر دیا، اس کی دل آزاری بھی کر دی۔ یہ کون سا صدقہ ہے جو پورے معاشرے میں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا؟ جو عورت کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلی، مجبوری کے تحت پردے میں باہر آئی، اسے بھی کھڑا کر کے اس کے سامنے ہاتھ میں تھیلا پکڑا کر 10 بندے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان سماعت فرما لے، وہ ضرور آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ الحمدللہ صدقہ آپ نے کرنا ہے، تعاون کرنا ہے، لوگوں کو دینا۔ سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں دیکھیں کون کون غریب ہے یار، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ سب سے پہلا حق عزیز و کاروائی کے اندر، دوسرا پھر اپنے محلے کے اندر، پھر اپنے شہر کے اندر، پھر جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں وہاں۔ تو الحمدللہ میں آخر میں ایک بات بتاؤں گا، یہ جو ترتیب بتائی آپ نے اسی ترتیب کو قائم رکھنا ہے۔ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی الحمدللہ اتنا کام کر رہی ہے، کم و بیش 1 لاکھ سے زائد گھرانوں میں بغیر بتائے، بغیر اعلان، بغیر تشہیر، بغیر سیلفی کے، پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا، راشن بھی پہنچا چکی ہے اور کیش پیسے بھی پہنچا چکی ہے۔ اور ہری پن کے اندر بھی یہ نظام چل رہا ہے الحمدللہ۔ بہت سے جگہوں پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، ہم ایسا نہیں کہ ہم بہت اربوں پتی ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، یہ بالکل شریعت کے مطابق خرچ کرنے والے لوگ ہیں، آپ ہی ہمیں دیتے ہیں، آپ کے ہی مال میں سے ایک ایک پیسے کا حساب لگا کر ہم آپ کے علاقے میں جتنے غریب ہیں ان تک مال پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ضرور تعاون کریں۔ اس کے علاوہ اس پر دور کے اندر آپ کو جس طرح پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی ہے، دعوت اسلامی کی ایک باہر بتاتا ہوں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا دار و مدار زندگی کا خون پر ہوتا ہے، اگر خون نہ لگے تو بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لاک ڈاؤن کے اندر لوگ گھر سے باہر نکل نہیں رہے تھے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے موت کا منزلہ بن گیا تھا، بھائی اب انہیں خون نہ ملے گا تو یہ مر جائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے اندر ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرا خون لے۔ آپ کی عمر تو 70+ ہے تو آپ کا خون لے نہیں سکتے، لیکن آپ کے کہنے پر الحمدللہ آپ کے چاہنے والے محبت والوں نے، مریدوں نے کم و بیش میرے اطلاع کے مطابق 60,000 بیگ جمع کروا دیے، اور جس شہر میں جمع کروائے ہیں وہاں والے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں پورے سال کے لیے اب مزید حاجت نہیں ہے، ہمارا کوٹا پورا ہو گیا۔ آج تک ہمارا کوٹا کبھی پورا نہیں ہوا، ہمارا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اور آگے بھی پورے کم و بیش 108 مقامات پر دعوت اسلامی کا تھیلیسیمیا کے سینٹر بن چکے ہیں۔ ہری پور میں بھی الحمدللہ یہ جگہ بحال ہے، ہمارے ذمہ دار تشریف فرما ہے، ان سے بھی آپ جگہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنا عطیہ خون کا دینا چاہیں ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے وہاں بھی دیں، اور ہمارے اسلامی بھائی بات تشریف فرما ہے تو آپ مسجد کے فنڈ میں بھی حصہ ضرور لیا کریں۔ آپ کے چندے سے یہ معاملہ چلتا ہے، آپ ہی کریں گے، کوئی باہر کا بندہ نہیں آتا، آپ کی ہی تعاون سے مسجد چلتی ہے، نظام چلتا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھی خوب آپ نے تعاون کرنا ہے، اور کم و بیش 800 جامعات جس میں 65,000 بچے بچیاں عالم کورس کر رہے ہیں، 2.5 لاکھ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، 86,000 بچوں کی دستربندی پر کی گئی جو فارغ ہو چکے ہیں، 6,000 بچے اس سال جو ہے فارغ و تحصیل ہو کر حافظ قرآن بنے ہیں۔ اتنی سطح پہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور تعاون کرنا ہے۔ ہمارے ذمہ دار بار جولی لگائیں گے، ان کے لیے ضرور آپ نے تعاون کرنا ہے، اور دل کھول کے آپ خرچ کرنا ہے۔ صدقے کے فضائل بھی سنے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھر میں دعوت اسلامی راشن بھی پہنچا چکی ہے اور کیش کی صورت بھی پہنچا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔